اور صحیحین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم. صحیح بخاری کتاب الدعوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ترجمہ ہے کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ بڑائی والے اور تحمل والے کے، کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے جو صاحب عرش عظیم ہے، کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے جو آسمانوں اور زمین اور عزت والے عرش کا مالک ہے. تو مدد تو وہی کرے گا. آپ کبھی بے چین ہوئے؟ ہم سب ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کیا کرتے ہیں؟ کچھ بتائیے، شاباش آپ بتائیے. ہاں کسی کو فون کرتے ہیں کہ چلو چند باتیں کر کے دل بہل جائے گا. اور کیا کرتے ہیں؟ روتے رہتے ہیں اور بلیمنگ ایٹیچیوڈ اور تو دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بلا وجہ شور مچاتے رہتے، کرینکی ہو جاتے ہیں، اس کو برا بھلا کر، اس کے تھپڑ لگا، اس بچے کا کان کھینچ، اس کے ہاتھ میں روڑ. جی اریٹیٹڈ ہوتے ہیں. کوئی ذرا سی بات کرے تو ایسے شاؤٹ کرتے ہیں جواب میں کہ جیسے پتہ نہیں کیا سر پہ آسمان گرا ہوا ہے، اور دوسرے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے. جی سمجھ نہیں آ رہی تھی کرے کیا، کس طرح نکلے اس مصیبت سے، اور ڈپریس ہو جاتے یا سلیپنگ پلز لے کے سو جاتے ہیں. بار بار یہ کہتے رہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں. بعضوں کے کسی سے بات ہی نہیں کرتے، موڈ آف. اور کوئی بیچارہ ذرا سی بات پوچھ لے اس کی شامت. جی آپ کچھ لوگ میوزک سے دل بہلانے لگتے ہیں، کچھ لوگ ڈرنک کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ اور کوئی حرام کام کرنے لگتے ہیں جس سے نفس کو راحت اور لذت ہو. کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے. بعض لوگ عبادت ہی کم کر دیتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہر الٹا کام کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. مرد اکثر اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں، بالکل چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے، دروازے بینگ کرتے ہیں، جوتے پٹکھاتے ہیں، اور بعض اوقات بال نوچنے لگتے ہیں اپنے ہی. اور جی بالکل اوٹ پٹانگ قسم کے مجنونانہ قسم کے ریاکشنز ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے، جو بالکل سوٹ نہیں کرتے، جو بندہ مومن کو سوٹ نہیں کرتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے. کون سی؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم. اب بھولیے گا نہیں. جی بالکل. یعنی ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا گناہ ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ نا امیدی اور مایوسی جو ہے وہ بھی گناہ ہے. شاباش. بالکل. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بے چینی ہوتی ہے تو وہ ایک طرح کی دل کے اندر تنگی سی ہوتی ہے. اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کا حلم. حلم کیا ہوتا ہے؟ بردباری، برداشت. اور پھر اللہ کے عرش اور اس کی عظمت، اور آسمانوں اور زمین کی عظمت، یعنی آسمان و زمین کے رب کی بات کرتے ہیں، اور عرش کریم کی بار بار عرش کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز، سب سے عظیم چیز عرش ہے. تو جب عرش کا ذکر کرتے ہیں اس دعا کے اندر، تو وہ جو دل کے اندر تنگی ہوتی ہے نا، وہ وسعت میں بدلنے لگتی ہے. کیونکہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کے اوپر خود بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اس کے الفاظ اثر انداز ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اب آپ پڑھنا نہیں بھولیے گا. اس کے لیے کیسے یاد رہے گا؟ لکھ کے کہیں لگا لے، ٹھیک ہے، سامنے کہیں.